پہلے اس کا تعلق ہے اعلان کا 9 اپریل کا، تو 9 اپریل کے جلسے کا اعلان ضرور ہوا، اور 9 اپریل کا جو جلسہ ہے وہ ہم نے آج اپلیکیشن وہاں سبمٹ کر دی ہے ڈی سی راولپنڈی کو، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پر ہمارا جلسہ ہو، اور اس میں کوئی ایسے دو رائے نہیں ہے۔ علامہ صاحب بھی آئیں گے یا چکزیز صاحب بھی آئیں گے، وہ عید کے لیے گئے تھے، پھر ان کو فلائٹ نہیں ملی تو اس لیے وہ وقت پہ آ نہیں سکے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ آئیں گے تو انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، تحریک کا حصہ ہے، اور وہی سارے سب چیزوں کا سربراہی وہ کرتے ہیں۔ جہاں تعلق سبسڈی کا ہے تو دیکھو کے پی کے گورنمنٹ نے جس انداز میں کیا تھا اور پر پرسن کا کہا تھا اونرشپ کا، وہ ریگارڈلیس ابھی تک ان کیا استعمال کرتا ہے، وہ ایوری منتھ ہے، اور یہاں طریقہ کار ایک اور اڈاپٹ کیا گیا، تو اس میں بڑا فرق ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے کبھی بھی کسی ایسے پوائنٹ پہ نہیں کیا کہ ہم نے صرف خان صاحب کی رہائی، آلدو خان صاحب کی رہائی ہمارے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ خان صاحب ناحق جیل میں ہے، سیاسی کیسز ہے، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے، انصاف ان کو نہیں مل رہا۔ عدالتوں نے وہ کیس جو 35 دن میں فیصلہ ہونا چاہیے، وہ ایون 14 مہینے کے بعد بھی چیف جسٹس صاحب نے یا کورٹوں نے ان کا فیصلہ نہیں کیا۔ وہ ہمارے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ ہے، اور ہم اس پہ آن اینڈ آف ضرور اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں، لیکن عوامی ایشو کو ہم اجاگر کر رہے ہیں، اور عوامی ایشو پہ ہم نے ہمیشہ بات کی ہے، اسمبلی میں بات کی ہے، روڈوں پہ بات کی ہے، اور ہم نے پریس کانفرنس جو آل پارٹیز کانفرنسز بھی بلائی تھی، تو وہ بھی اس سلسلے کا ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ بھی 1-2 دنوں میں جب آل پارٹیز کانفرنس ہو جائے گا اور پارٹی کی میٹنگ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، تو اس میں سارا لائے عمل دیں گے کہ اس پہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ مور لائکلی اگر یہی صورتحال رہی، حکومت ایک طرف سے اپنے عیاشیوں کو رکھے، پاسان کرے پورا کی پورا برڈن، جس طرح میں نے آپ کو کہا، دیکھو ایک ویری سیریس ہوگا۔ آپ عوام کو ہمیشہ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کریں جبکہ عیاشی کرے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ ڈیل نہیں کرا سکے، آپ لیوی نہیں ختم کر سکے، آپ انڈیا کی طرح سے وہ ایکسائز ڈیوٹی ختم کر دیتے۔ انڈیا میں اگر یہ ہو رہا ہے کہ وہ اپنے آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو کہہ رہی ہے کہ بھئی آپ لوگوں نے پیسے بھی بنائے، اب پرائسز ایسے ہو گئے تو آپ بھی کوئی تھوڑا سا برڈن شیئر کرے، تو اسی طرح ہم کیوں نہیں کہہ سکتے؟ آپ نے تو یہاں تک نہیں کیا کہ جو رولز ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ اتنا وہ آپ کے پاس پٹرول رکھ کے، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس مئی تک پٹرول موجود ہے، مئی تک پٹرول آپ کے پاس موجود ہے، تو آپ کو تو شارٹیج تو ہے نہیں۔ شارٹیج اگر نہیں ہے تو آپ کس طرح نہیں کر سکے کہ جو مہینے میں آپ نے سارا لاک ڈاؤن کیا ہوا اس میں بھی پرائز کی تعداد بڑھ رہی، تو جو پٹرول پروڈکٹ ہے وہ جا کہاں رہا ہے؟ اس لیے حکومت کی اپنی ناکامی ہے جو اس وقت عوام کر رہی ہے۔ لاسٹ کوسچن، آپ کو ایسے الفاظ ادا نہیں کرنے چاہیے، اور میں آپ کا رائٹ سمجھتا ہوں کہ آپ کریں، یو مے بی انٹائٹلڈ ٹو یور اون اوپینین، بٹ ہم نے ہمیشہ سے دا موسٹ کریٹیکل رول ہم نے پلے کیا ہوا ہے دا پارلیمنٹ۔ ہم نے سب نے کہا ہے، اچکزئی نے پلے کیا، میں نے پلے کیا، ہمارے سارے لیڈر نے پلے کیا۔ آج بھی ہمارا پوائنٹ آف آرڈر تھے، لاسٹ ٹائم جب میں نے پوائنٹ آف آرڈر اٹھایا مجھے اسپیکر نے پوائنٹ آف آرڈر نہیں دیا، امیڈیٹلی ہم باہر آئے اور ہم نے وہاں پریس کانفرنس کی۔ تو پلیز آپ اپنا اوپینین اپنے تک رکھیں اور اس پہ نہ بولیں۔ جی پلیز، آپ ایک کوشچن کر رہے تھے۔ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے حکومت پہ پریشر ڈالنا، تو پیٹرول کے خلاف اور قیمتوں کے خلاف کس طریقے سے حکومت؟ دیکھیں، ہم حکومت پہ پریشر یہ ہے کہ جو لیجیٹمیٹ گورنمنٹ ہوتی ہے تو لوگ کہیں کہ جی حکومت پہ پریشر ڈالو کیونکہ اس کے پاس فوج کی سپورٹ ہے، اس کے پاس عوام کی سپورٹ ہے۔ ان کے پاس تو کوئی ہے ہی نہیں پریشر کی، یہ تو ڈگمگائی حکومت ہے۔ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام ان کی کرتوتوں سے بچ جائے، ہم یہ کہہ رہے ہیں۔ عوام ان کے پاس ہے نہیں، ان کو صرف یہ میں کہہ رہا ہوں، اتوار بازار میں ان کو لے کے جاؤ، جمعے پہ لے کے جاؤ، فوتگی پہ لے کے جاؤ، خوشی پہ لے کے جاؤ، آپ کسی شادی حال میں ان کو لے کے جاؤ اور عوام سے پوچھو کیا کہتے ہیں آپ کے ساتھ۔ عوام نالا ہے ان سے، عوام ان پہ ہر وقت یہ جو فیصلہ کرتے ہیں یہ اپنے مفادات کے لیے کر رہے ہیں، انہوں نے عوام کے حق میں نہیں کیے۔ میں آپ کو تبھی کہہ رہا ہوں کہ پیٹرولیم پہ جو یہ پرائس ہے، یہ کو وزیر اعظم نے عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچایا، 3 مرتبہ آ کر کے ان کو یہ سبز باغ دکھا رہا ہے کہ میں یہ خود برڈن کروں گا، میں پتھر رکھوں گا دل پہ، میں پاسا نہیں کر سکوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایوری سنگل ٹائم آپ نے اس وائنڈ اپ کروایا اور آپ نے اسپیچز کر کے لوگوں سے مبارکبادیں دی، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے 5 ہفتے جنگ کے جو کسی اور ملک میں جنگ ہو رہی ہے، آپ کا یہ حال ہے۔ ہرمز سے جو اسٹریٹ ہے وہاں سے ہمارا 95% جو ہے پیٹرول وہ ایئر آ رہا ہے، لیکن ہمیں پیٹرول کا کوئی شارٹیج کا آیا نہیں ہے، اور ہرمز سے جو آ رہا ہے تو وہ تو سارے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کنٹینرز جو ہے اور شپس ہیں وہ تو آ رہے ہیں، پھر کہاں کے جا رہا ہے؟ دیکھیں، نااہلی کا کوئی جواز نہیں ہے، یہ حکومت نااہلی کے مدماتے میں عوام پہ پاسان کر رہی ہے۔ ان کے پاس شارٹ فال بہت زیادہ آیا تھا، اس پہ کال اٹینشن نوٹس آیا ہے نیشنل اسمبلی میں کہ آپ ٹیکس کے مد میں شارٹ فال کر سکیں، یہ عوام کو پاسان کریں تاکہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھا سکیں۔ تحریک انصاف نے ہمیشہ سے ایک بات کا ذکر کیا کہ عوام کے حقوق پہ سیاست نہ کرے، یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ عوامی مسئلہ ہے
کیا پیٹرول کی پرائز صرف پی ٹی آئی والے سفر کر رہے ہیں، ان کے ووٹر دے رہے ہیں؟ کیا پنجاب میں کس کی حکومت ہے، سندھ میں کس کی حکومت ہے، بلوچستان میں کس کی حکومت ہے؟ یہ عوامی مسئلہ ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی کو آگے آنا چاہیے. سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلے پاکستان کے عوام، سب سے پہلے ان کے انٹرسٹ. اگر یہ اس عوامی پارٹی پہ، اس عوامی مسئلے پہ اگر وہ کہہ رہے ہیں ان کے لیڈر، تو میں نے نہیں سنا ہوا ہے، لیکن ان اینی کیس ہم نے سب کو کہا ہے کہ ساری ہم خیال پارٹیاں آگے آئیں اور اس پہ کنسٹرکٹیو دیکھیں. سربراہی کا کون سربراہ ہوگا؟ سربراہی کی میں تو کہہ رہا ہوں، سربراہی بات تباہی جب آپ سیاسی باتیں کریں نا، آپ سربراہ ہو، مو سربراہ ہو. دیکھیں جی، عوامی مسئلوں پہ سارے لوگ خود آ کر کے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ فیصلہ ہمیں قبول نہیں ہے، کہ پیٹرول ایک ایسی پروڈکٹ ہے جس کا الٹرنیٹو نہیں ہے، اور اس کی قیمت سے اور اس کے بڑھنے سے ایک عام پاکستانی اور ایک غریب کاشتکار ڈائریکٹلی افیکٹ ہوتا ہے. اس لیے جو حکومت نے بلا جواز، غیر ضروری اور پروپورشنیٹ سے زیادہ پرائس بڑھائی ہے، اس لیے ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں، ورنہ شاید ہم نہ کرتے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران کی جنگ سے دنیا میں پرائسز میں رد و بدل ہوا ہے. 96 کنٹریز میں پرائس میں رد و بدل ہوا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن پاکستان ویتنام کے بعد پہلا ملک ہے جس میں سب سے زیادہ پرائس میں انکریز ہوئی ہے. ویتنام میں 50% ہوا ہے. ہم ایون نائجیریا سے بھی آگے گئے. نائجیریا میں پرائسز 35% بڑھی ہے، جبکہ لاسٹ نائٹ ہمارے ہاں پرائسز 42% اور 54% بڑھی ہے. ہم دنیا کا پہلا ملک بن گئے، ویتنام سے بھی آگے بڑھ گئے ڈیزل کی پرائسیں بڑھانے میں. حکومت اس سلسلے میں ناکام ہو چکی ہے. آپ آئی ایم ایف سے ڈیل کس طرح نہیں کر سکے؟ آئی ایم ایف کے پروگرام پہ آپ لیوی کیوں نہیں کم کر سکے؟ پیٹرولیم لیوی اس وقت 160 روپے ہے، آپ اس کو کم کرتے. اگر آپ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنے میں ناکام رہے ہیں تو پھر عوام کو سیدھا سادہ بتاؤ، میڈیشن کے نام پہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ایران اور امریکہ کے ساتھ یہ سیز فائر کیسے کروا پائیں گے؟ اور اس پہ آپ نے اعتماد میں لیا بھی نہیں ہے پارلیمان کو. اس بات کی ضرورت ہے کہ حکومت کنسالیڈیشن نہیں کر سکی، کنزرویشن نہیں کر سکی، موبیلٹی مینجمنٹ نہیں کر سکی. آلریڈی آپ کہہ چکے ہیں کہ 4 دن ہفتے میں کام ہوگا. زوم کی وجہ سے آپ 50% ورک لوڈ ختم کرا چکے ہیں. پھر آپ کی لاسٹ منتھ میں آئل مارکیٹنگ کمپنی کی سیل 19% کیوں زیادہ ہوئی ہے اس سے پہلے والے مہینے میں، جبکہ سب کچھ بند تھا؟ آپ ہورڈنگ، سمگلنگ اور وہ لوگ جو ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں ان کو آپ نہیں روک سکے. آپ اپنے شاہ خرچیوں کی وجہ سے لیوی کو نہیں کم کر رہے ہیں، جبکہ یہ آپ عوام پہ برڈن پاسان کرتے ہیں. میں ان کو کہوں گا کہ سری لنکا، افغانستان میں بھی 7% پرائس بڑھی ہے، جبکہ آپ 50% سے آگے بڑھ گئے. اور سب سے پہلے میں ان کو مثال دوں گا کہ ہمارے دشمنی صحیح، لیکن ہمارا پڑوسی یہاں موجود ہے، پڑوسی ملک میں، وہاں انہوں نے اپنے جو ایکسائز ڈیوٹی لگی تھی اس کو 13 روپے سے 3 روپے پہ لے کے آئے تاکہ عوام پہ برڈن پاسان نہ کر سکے. اور میں ان کو وہ بھی مثال دوں گا اپنے پڑوسی ملک کا، جو میں نام ان کا نہیں لینا چاہتا، اتنی ہمارے پاس ان کی دشمنی کہ میں نام مناسب نہیں سمجھتا. وہ ہمارا دشمن ملک، لیکن وہاں بھی اس پرائز کا برڈن آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے شولڈر کیا. وہ آئل مارکیٹنگ کمپنی جو ہر مرتبہ یہ پرائس بڑھا کر کے، یہ قیمتیں بڑھا کر کے پرافٹ کما رہے ہیں، اس ملک نے یہ کیا کہ ہم آئل مارکیٹنگ کمپنی بھی اس برڈن کو شولڈر کریں گے. انہوں نے بھی کچھ پرائسز اپنے ذمہ لے لی، لیکن عوام کو پاسان نہیں کیا. آپ نے عوام کے ایک آرڈنری بندے پہ، آپ نے اس مرتبہ وزیر اعظم صاحب کو میں ڈائریکٹلی کہتا ہوں کہ آپ نے 3 مرتبہ عوام کو ایڈریس کر کے، ان کا ہمدرد بن کے، آپ نے ان کے مبارکبادیں لے کے آپ نے عوام کے ساتھ دھوکہ کیا. کیونکہ آپ اس کو ہر مرتبہ آپ وائنڈ اپ کراتے تھے اور ایک گو میں آپ نے پرائز زیادہ بڑھائی ہے. آپ نے عوام کے ساتھ دھوکہ کیا ہے. یہ 7 جو آپ سبسڈی دے رہے ہیں اس وقت پاکستان بھر میں، کے پی کے میں تقریباً 14 لاکھ کی بائکس ہے، پورے پاکستان میں تقریباً 2.5 ملین کے ہیں، زیادہ ہے 25 یا سمتنگ. اس پہ اگر آپ دیں گے سبسڈی، آپ ٹریکٹر کو کہتے ہیں ہم سبسڈی دیں گے، آپ نے
मिस यूज़ के लिए, करप्शन के लिए एक और रास्ता निकाला। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में पैसे जाते रहे, लेकिन ट्रांसपेरेंसी न होने की वजह से आपने देखा कि 700 अरब रुपए तो स्पेंड हो गए, लेकिन बहावल नगर में एक औरत भूख की वजह से मर गई। कभी रमज़ान में पैकेजेस पे, कभी इन पैकेजेस पे आप लोगों को पैसे देंगे, ये पैसे उन लोगों की जेबों में नहीं जाएगा जो असल में हकदार है, जो चला रहे हैं, जिनकी बिजनेस जिसको ज़रूरत है। ये पता नहीं ये पैसे कहाँ जाएंगे, पर्स जो सरकार के पर्स से ये पैसे निकलेंगे। आप अगर इस अवाम को कह रहे कि मैंने इस्लामाबाद और पंजाब में ट्रांसपोर्ट फ्री की है, ये पैसे कहाँ से फिर आ रहे हैं? अगर ऐसे ही करना था तो आवाम को समझाएं कि आपने प्राइस कैसे बढ़ाई है। आपने बेतहाशा प्राइस बढ़ाई है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। और ये वक्त है, हम अपील करेंगे पूरी मुस्लिम दुनिया को कि ये वक्त है, इस जो जितना जंग जारी रहेगा इसका भी इम्पेक्ट होगा। हम पूरी दुनिया से भी अपील करेंगे कि इस जंग को रोका जाए। और पेट्रोलियम के प्राइसेस पे मज़ीद जो डिटेल बहस है वो इंशाअल्लाह ताला आपके साथ ये तैमूर जगड़ा साहब इंशाअल्लाह ताला उस पर आपसे डिटेल बात करेंगे जी।